حبیب خالق اکبر درود ان پر سلام ان پر، میری جانب سے تا محشر درود ان پر سلام ان پر۔ نہ پس طاقت نہ لامبے ہی کوئی مفہوم ہوتے تھے، میانہ قد سے کچھ نکلے ہوئے معلوم ہوتے تھے، مگر مجمع میں ہوتے تھے کبھی جب حضرت والا نمایاں اور اونچا ہوتا تھا سرو قد بالا۔ وہ قامت نخل طوبہ بھی پے تعظیم جھک جائے، وہ ایک شاہکار فطرت جس پہ خود خالق کو پیار آئے، وہ بستان لطافت کا نہال آسماں پایا، وہ قدرت کے خزانے کا در یکتا گرام آیا، تعلی کا صنوبر کے گلے میں نغمہ پھنس جائے، اگر دیکھے زمین میں شرم سے شمشاد دھس جائے، وجاہت بھی فخامت بھی جمال دل برانہ بھی، جلال حسن بھی اور عظمت پیغمبرانہ بھی، جمیل و دلکش ایسے دور سے چوں مہر تابندہ، جو ہو نزدیک تو خوش منظر و شیریں و زیبندہ، اچانک دیکھ لیتا جب کوئی مرغوب ہو جاتا، مگر اللہ کا محبوب پھر محبوب ہو جاتا۔ نہ رنگت سانولی تھی اور نہ تھے اجلے بھبوکے سے، سفید اور سرخ گورے گندمی تھے اور چمکتے تھے، نمایاں حسن یوسف میں سفیدی تھی صباحت تھی، یہاں سرخی تھی گلگوں رنگ تھا جس میں ملاحت تھی، زنانے مصر کی وہاں رہ گئی تھیں انگلیاں کٹ کر، یہاں قربان کر ڈالے ہیں مردانے عرب نے سر اقدس جو نور عقل کامل سے منور تھا، کلام بالاعتدال آقائے عالی جاہ کا سر تھا، کشادہ اور نور حق سے نورانی تھی پیشانی کہ جس سے آریت شمس و قمر نے لی ہے تابانی، سیاہ گنجان گیسو جس پہ صدقے ہوں دل و دیدہ، ذرا مائل بخم بالکل نہ سیدھے ہی نہ پیچیدہ، درازی میں پہنچ جاتے تھے نیچے کان کی لو سے، درخشاں مانگ روشن کہکشاں ہے جس کے پرتوں سے، گھنے باریک اور خمدار تھے مثل کما ابرو، ذرا کچھ فصل سے دونوں ہلالے زوفشاں ابرو، رگے پاک ایک دونوں ابروؤں کے درمیاں میں تھی، جو غصے میں ابھر آتی تھی تیر ایک دو کماں میں تھی، چمکدار اور سیاہ پتلی بڑی آنکھیں حسین آنکھیں کہ بے سرما بھی رہتی تھی ہمیشہ سرمکی آنکھیں، ذرا آنکھوں میں سرخی ارغوانی ہر رنگ ہلکا سا، بہشتی ساغروں پر کوثر گل رنگ چھلکا سا، سفیدی میں تھے ڈورے سرخ جن پر ہوں فدا جانے، گھنیری لمبی لمبی اور کالی کالی مشکانیں، وہ بینی ہی مبارک جس میں نور ایک جگمگاتا تھا کہ جو ظاہر میں بینی کی بلندی کو بڑھاتا تھا، مکمل اور موزوں خوشنمائی کیا بیاں کیجیے کہ گوشے گل سے گوشے پاک کو تشبیہ کیا دیجیے، وہ گول اور طول کو تھوڑا سا مائل چہرہ انور، مہو خورشید جس کے سامنے شرمندہ و کمتر، وہ روئے پاک جیسے تیرتا ہو آفتاب اس میں، جمال حق کا مظہر آئینہ ام الکتاب اس میں، پھر رخسار مبارک آپ کے ہموار اور ہلکے، وہ گویا تھے کھلے اور آپ قرآن مکمل کے، فراخی تھی دہن میں اور درے دنداں کشادہ تھے، جلاؤ حسن میں جو موتیوں سے بھی زیادہ تھے، وہ نوری کوئی سانچا تھا کہ جس میں نور ڈھلتا تھا، بوقت گفتگو ریخوں سے چھن چھن کر نکلتا تھا، اچانک مسکرا دیتے تو بجلی کون جاتی تھی، در و دیوار پر ایک روشنی سی جگمگاتی تھی، گھنی ریشے مبارک تھی کہ بھر دیتی تھی سینے کو، نظارے کو مسیح و خضر نے مانگا تھا جینے کو، بلند و دل فریب و خوشنما تھی آپ کی گردن،
بتے سیمی کی جیسے ہو تراشی یا ڈھلی گردن، بغل میں تھی سفیدی جس میں اتھر کی طرح تاباں، بدن تھا مشک و عنبر سے بھی خوشبودار بے پایا، تھے چوڑے دونوں شانے فصل کچھ ان میں زیادہ تھا، ذرا ابھرا ہوا تھا سینہ پاک اور کشادہ تھا، میان ہر دو شانہ پشت پر مہر نبوت تھی، کبوتر کے جو انڈے کی طرح تھی سرخ رنگت تھی، وہ سانچے میں ڈھلی چاندی کی گویا پشت انور تھی، نہایت دیدہ زیب اور خوبصورت تھی، منور تھی، شکم اور سینہ ہموار ایک نمائش تھی جمالوں کی، تھی سینے سے لکیر ایک ناف تک باریک بالوں کی، تھے کچھ بال اوپری حصے میں بازو اور سینے کے، بقیہ کل بدن بے بال تھا مثل آب گینے کے، تھی پتلی پنڈلیاں ہموار اور شفاف زیبندہ، لطافت کا وہ عالم شاخ طوبہ جس سے شرمندہ، کلا تھی ہڈیاں مربوط اور پرگوشت تھے اعضا، تھے لمبے ہاتھ لمبی انگلیاں متناسب و زیبا، کفے دستور پنجے پائے اتھر کے کشادہ تھے، کفے دستور پنجے پائے اتھر کے کشادہ تھے، گداز و نرم دیبا اور ریشم سے زیادہ تھے، قدم آئی نہ سا قطرہ نہ پانی کا ذرا ٹھہرے، تھی کم گوشت اور ہلکی ایڑیاں تلوے ذرا گہرے، تھی کم گوشت اور ہلکی ایڑیاں تلوے ذرا گہرے، حبیب خالق اکبر درود ان پر سلام ان پر، میری جانب سے تا محشر درود ان پر سلام ان پر، میری جانب سے تا محشر درود ان پر سلام ان پر۔